بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے وظائف اور ان کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رہے، سورہ مزمل قرآن پاک کی 73ویں سورہ مبارکہ ہے اور اس سورہ مبارکہ کا نام مزمل اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ مزمل چادر کو کہتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کالے رنگ کی ایک چادر موجود رہتی تھی، اس لیے آپ کو کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ پہلے سے اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ مزمل کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کے فوائد جان کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا، اور اگر آپ تلاوت نہیں کرتے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے بیان کردہ فوائد کو جان کر انشاءاللہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ پیارے دوستو، ویسے تو سورہ مزمل کے بے شمار فائدے اور فضیلتیں ہیں اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار رحمتیں برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہے۔ اس طرح سورہ مزمل کی خصوصیات بہت زیادہ فضیلت والی ہیں اور ایک منفرد اہمیت رکھتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مصائب اور مشکلات کی حالت میں سورہ مزمل کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اس کو مصائب و آلام سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ دوستو، سورہ مزمل کی وہ فضیلت جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اس فضیلت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو جسم کے دردوں، جوڑوں کے دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ تو جان لیجئے، جوڑوں کے دردوں کے لیے عمل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جوڑوں کے دردوں کی شکایت ہو اور وہ دوائیاں کھا کھا کر تھک گیا ہو تو وہ روغن زیتون یعنی زیتون کا تیل لے کر اس پر 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دم کرے اور یاد رکھے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکا ہلکا مساج کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کا درد جاتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات سن کر یقین نہ آئے، لیکن جان لیجیے یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں گھریلو ناچاکی، گھریلو جھگڑوں کی۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اتفاق میں برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کے اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو تو ماشاءاللہ ان کا گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ان کے درمیان نا اتفاقی ہو اور اگر بیوی یہ اتفاق چاہتی ہو تو بیوی عمل کرے، اور اگر شوہر چاہتا ہے تو اس کے گھر میں اس کا بیوی کے ساتھ اتفاق ہو تو وہ یہ عمل کرے۔ عمل کیا ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سورہ مزمل ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کرے اور دوسرے فریق کو کھلا دے۔ جان لیجئے چند دن روزانہ بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں دونوں میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت پیدا ہوگی۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں رزق میں اضافے اور برکت کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص رزق میں تنگی اور بے برکتی محسوس کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد ادا کرے اور تہجد پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے، اور اس سے پہلے اور بعد میں 14 مرتبہ ہی درود شریف بھی لازمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو 40 دن تک بلا ناغہ ہر روز کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی میری اسلامی بہن یہ عمل کرتی ہے اور وہ ناپاکی والے ایام بعد میں پورے کر لے، انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے اور آپ کی آمدنی میں خود بخود خیر اور برکت آ گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس نعمت کی جو شادی کے بعد ہر میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے، لیکن بعض اوقات ایسا ہو نہیں پاتا۔ سب سے پہلی بات یہ، اگر کسی میاں بیوی کی اولاد نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنا مکمل میڈیکل چیک اپ کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی اسلامی بہن کو اپنے گھر میں یا سسرال والوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی۔ پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق دوا کا استعمال کریں، اور اس میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل کا عمل بھی ضرور جاری رکھیں۔ سورہ مزمل کا عمل اور اس سے بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل یہ ہے
عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 بار سورہ مزمل پڑھ کر دم کر لیں اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کریں اور اولاد کے لیے دعا کریں اور پھر رات کو دونوں میاں بیوی ملاقات کریں۔ انشاءاللہ سورہ مزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں اگر کوئی شخص قرض دار ہے اور قرض کی ادائیگی کا راستہ نہیں مل رہا تو وظائف کی کتب میں لکھا ہے کہ سورہ مزمل سے فائدہ حاصل کرے۔ جو شخص مقروض ہو وہ روزانہ 40 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے۔ یاد رہے اول آخر 40 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا۔ ناظرین، جو بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، ظاہر ہے ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارا بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام والدین کی اولادوں کو امتحانات میں کامیابی سے نوازے۔ تو دوستو، جب بچوں کے امتحانات قریب ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائیں، بہتر تو یہ ہے کہ بچہ خود اس عمل کو کرے۔ لیکن اگر بچہ زیادہ چھوٹا یا بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس عمل کو کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، تو والدین بچے کے پاس ہونے کی نیت لے کر یہ عمل کریں کہ 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ ہی سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے یہ پانی بچے کو پلا دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس بچے کی کامیابی کے لیے بھی دعا ضرور کرنی ہے اور ساتھ ساتھ بچے کو محنت بھی کروانی ہے، تو انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوگا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ایسی خطرناک بیماری کی جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو پریشان ہونے کی بجائے سورہ مزمل کا یہ عمل کرنا ہے۔ یعنی کوئی شخص حاسدین کی حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کام میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو آپ یہ عمل کریں کہ نماز فجر کی سنت اور فجر فرض کے درمیان میں سورہ مزمل صرف 1 مرتبہ پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے دعا بھی ضرور کریں اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ حاسدوں کے ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ دوستو، سورہ مزمل کے فائدے بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے ہر ایک حرف اور ہر ایک لفظ میں کتنی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں، یہ راز یا تو اللہ پاک جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ جو علم ہم تک پہنچا ہے اسے آپ تک لازمی پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ مزمل کا جو بھی عمل آپ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب فرمائے اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے کہ میرے آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔